میرا خطاب تو وہی لوگ ہوتے ہیں مخاطب ہمیشہ کہ بھائی جو حضور کی واقعی غیرت مند غلام ہیں بس. نہ میں ایسے نمازیوں کا قائل ہوں کہ امام مسلم کے پیچھے 36,000 نیت باندھیں اور جب سلام پھرے تو ایک بھی پیچھے نہ کھڑا ہو. تو ہمیں سے پریشانی بھی نہیں ہوتی، لیکن کم از کم تنبیہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ جس بندہ ادھر جناب کھاؤ سبحان اللہ جی ادھر تے نہیں آ سکتے جناب، حالات نہیں ٹھیک. تو ایسے بندہ جو ہے اس کو ویسے بھی ایسے جناب کوئی بیٹھا ہے، کوئی جناب دیکھ رہا ہے دوسرے کو بھئی یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو پھر سمجھا ہمیں کہ دین کیا ہے. تجھے ہم سٹیج دے دیتے، ہم ادھر بیٹھ جاتے. میں نے کل بھی پرسوں بھی یہ جتنے بھی تھے میں نے افسران ان کو کہا، میں نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یا دین سمجھو یا ہمیں سمجھاؤ، تیسرا بات نہیں ہے. آپ میں کہا میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں مجھے سمجھاؤ دین کیا ہے، ورنہ سمجھو. تیسری صورت یہ ہے کہ جن ٹوٹوں سے آپ نے دین سیکھا ہے یا ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ. بس تین ہی باتیں. جن لوگوں نے تمہیں غلط دین سمجھایا ہے وہ ٹوٹ ہمارے سامنے لاؤ، ایک گھوڑ پواؤ دنیا تے ساڑا، ایک میچ کراؤ. جنہاں ٹوٹا نے دین دی غلط تشریح کی تھی، یہود و نصارہ دی ایجنٹ حکمرانہ دے تھلے لگ کے حالات اپنے مدرسے بچائے، اپنی خانقاہاں بچائیاں اور اپنی مسجداں بچائیاں اور اپنے آپ دیاں شخصیتاں بچائیاں، حضور دی عزت تے پیرا نہ دے سکے، وہ ٹوٹ ساڑے سامنے لے آؤ. یا پھر ساڑی گل سمجھو. نہیں جی ہم تو دین نہیں جانتے. میں نے کہا نہیں جانتے تو پھر ہم سے سمجھو، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو. تو بہرحال ہمارا تو اتنا ہی کام ہے، منوانا تو ہمارا کام نہیں ہے. تو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت. ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے. ہمارا اتنا ہی مطالبہ ہے، کوئی ہمارا کوئی بات نہیں. اس کی جو حساسیت ہے اس کو سمجھا جائے. نہیں سمجھ آتی تو پھر سمجھو. ہر نتھو پھتو غیرے کو ہم اس مسئلے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک افسر مجھے کہنے لگا، جن رٹی رٹائی جو ان کو جملے پڑھائے جاتے، وہ کہنے لگا دیکھیں نا جی ہمیں سائنس حاصل کرنی چاہیے. میں نے کہا رک جا، یہ تیرے رٹے رٹائے جملے ہیں. میں نے کہا بتا عبد القدیر کو ہم نے قومی مجرم بنایا. ایسے کانپنے لگا. میں نے کہا ایک ہی سائنسدان تھا، تم نے اسے معافی منگوائی ٹی وی پر کھڑے ہو کر، بھئی میں قومی مجرم ہوں، میں نے راز آؤٹ کیے ہیں، میں نے ایٹمی لوگوں کو میں نے کہا دنیا کے اندر مجرم تم نے بنایا عبد القدیر کو کہ ہم نے بنایا. پھر ایسے جواب ہی کوئی. میں نے کہا یہ رٹی رٹائی جملے میرے سامنے نہ بول، میں جانتا ہوں ساری باتیں، میرا منہ نہ کھلواؤ. ہاں بس ہم سے ایک ہی مطالبہ آپ سے کرتے ہیں کہ حضور کی ناموس کے مسئلے کو سمجھو. یہ نہیں سمجھ آتی تو پھر ہمارے پاس آؤ، ہمارے سامنے اس مسئلے میں کوئی بات نہ کرے. باقی جانیں عزتیں آبرویں ساری انہی کے لیے ہیں. پرچہ کاٹو، ابھی جیل بھیجو، ہمارے حاضر ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. تمہیں کوئی غلط فہمی ہے اس مسئلے میں؟ ہاں بس اتنی بات میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اس مسئلے کی حساسیت کو آپ بھی سمجھیں. حضرت جی قبلہ پیر اعجاز احمد صحابہ حضور کے گھر کھانا کھا کر بیٹھ گئے. میرے آقا اندر گئے، دیکھا کھانا کھا کر یہ باتیں کر رہے ہیں. اب میرے آقا باہر نکل آئے، تھوڑی دیر انتظار فرمایا، پھر حضور اندر گئے، دیکھا تو صحابہ باتیں کر رہے ہیں. بس اتنی دیر لگی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. اتنی لمبا قرآن رب نے نازل کر دیا. میں میرے محبوب کے گھر آئندہ داخل نہیں ہونا، آئندہ کھانے کا ٹائم ہو تو میرے نبی کے گھر کی طرف بھی نہیں دیکھنا. غیر ناظرین اناہ، کھانے کے ٹائم اناہ کہتے ہیں عربی میں. تو ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے کھانے کے ٹائم کے حضور کے گھر کیا پک رہا ہے. دھواں اوپر اٹھ رہا ہے تو کیا پک رہا ہے اس وقت. ہاں جی دیکھنا جی ٹائم ہے، نہیں دیکھنا. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تم میرے محبوب تمہیں بلایا جائے میرے نبی کے گھر تو پھر آ جاؤ. فاذا طعمتم، جب میرے نبی کے گھر تم کھانا کھا چکو تو فانتشروا، فوراً نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث،
اب کسی کو یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اب بتائیں اتنی بات بھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں جی تھوڑی سی برداشت بھی تو ہونی چاہیے۔ میں کہ خالق اور مالک ہو کر برداشت اس نے نہیں کیا تو میرے جیسا کلمہ پڑھ کے کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیسے کون سے دین کی بات کرتا ہے وہ ہمیں بھی سمجھا۔ حضرت اگلا لفظ بہت ہی عجیب ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ تمہارا بیٹھنا میرے نبی کو دکھ دے گیا۔ بتائیں جی گستاخ رسول کی بتیاں جلنے سے نبی کو دکھ ہوا کہ نہ ہوا؟ اور جو ان بتیوں کی حمایت میں ہمارے علماء کو گرفتار کریں اور جناب روڈ بند کریں کہ یہاں گستاخوں کی بتیاں جلنی ہیں، تو صرف نبی کو اتنا، وہ صحابہ بیٹھے، صحابہ وہاں چغلیاں نہیں کر رہے تھے بیٹھ کر، حضور کی شانیں ہی بیان کر رہے ہوں گے نا، لیکن فرمایا نہ، میرے نبی کو جو دکھ ہو گیا، شانیں بھی بیان کرنی ہے تو اس صورت میں کرو میرے نبی خوش تو ہو۔ یہ ہے بات، اس مسئلے کو حساسیت کو سمجھا جائے۔ اتنی بات ہے نا جی، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی تھوڑا سا تحمل کرو جی، تھوڑی سی برداشت پیدا کرو۔ میں کہ وہ خالق اور مالک ہو کر صحابہ پوری امت گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی، رب نے ان کی اس بات کو برداشت نہ کیا کہ میرے نبی کے دل میں گزر گئی کہ تم ابھی بیٹھے ہوئے نکلے نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، اور نہیں اگر کسی کو سمجھ آتی تو ہمارے پاس تو تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا جائے، لیکن وہ کوشش کرے۔ یہ مسئلہ بہت ہی حساس ہے، سب سے بڑا کائنات میں مسئلہ حساس ہے ہی یہ، ہاں جی ہے ہی یہ۔